أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کون سے عمل بھیجے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کے جزا کا انتظار کرنا چاہیے، اور ویسے دنیا میں بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان کیسے اعمال کر رہا ہے، کیا ایسے عمل ہیں جو اللہ جل جلالہ کے حضور پیش ہونے کے لائق ہوں، کیا ایسے عمل ہیں جو اللہ جل جلالہ کے حضور اللہ کی گرفت سے بچانے کے لائق ہوں، کیا ایسے عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کیا زندگی میں ایسے اعمال کیے ہیں؟ اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے اعمال اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کے ہم کر رہے ہیں، ہمارے دن رات صبح و شام کے اوقات کس حال میں گزر رہے ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہیں، اعمال کی سلامتی کے ساتھ ہیں، اللہ کی رضا کی جستجو میں ایام گزر رہے ہیں، یا بس زندگی ہے کٹ رہی ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور غور کرو، دیکھو اعمال کیسے کر رہے ہو، دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسی گزر رہی ہے، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، خلوت نشینی کیسی ہے، محفل اور مجلس میں کس کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم دیکھیں، غور کریں۔ فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جل جلالہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، اس کو علم ہے۔ اور قیامت کے دن پھر فرشتے، آسمان، زمین، دن رات، اوقات، قیامت کے دن انسان کے اپنے اعضاء بھی انسان کے اعمال کی، اس کی اطاعت و معصیت کی گواہی دیں گے، اور انسان کے اعضاء بول پڑیں گے۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی، منہ سے نہیں بول سکے گا، زبان نہیں بولے گی، پھر کون بولیں گے؟ ہاتھ بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، انسان کے ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر میرے دوست بچنے کا راستہ نہیں بچے گا۔ فرمایا زمین مومن پرہیزگار کے واسطے قیامت کے دن گواہی دے گی اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، زکوٰۃ ادا کی، مجھ پر ذکر کرتا رہا، چلتے ہوئے ذکر کرتا، بیٹھے رہتا تو مجھ پہ ذکر کرتا، اس کے اوقات جو مجھ پر گزرے ہیں وہ ذکر اور تیری یاد میں گزرے ہیں۔ یہ سن کر مومن بندہ بڑا خوش ہوگا۔ اور ایسے ہی یہ زمین اللہ جل جلالہ کے نافرمان کے خلاف بھی گواہی دے گی، کافر و گناہ گار کے خلاف بھی گواہی دے گی، اور کہے گی کہ اس نے مجھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی، حرام کھایا، اور یہ چیزیں انسان کرتا ہے زندگی کے اندر۔ پھر یہ زمین مخالف ہوگی، ہاتھ مخالف ہوں گے، وہاں انسان اگر کچھ بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا۔ اس لیے فرمایا اس شخص کی خرابی ہے، اس شخص کے لیے ناکامی ہے، رسوائی اور بربادی ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ نے اس شخص کی، جس شخص کی حساب و کتاب کی جانچ پڑتال شروع کر دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ انسان اپنے ذرے ذرے کے کیے گئے عمل کو دیکھے گا، چھوٹا عمل کیا یا بڑا عمل کیا، نیکی کی یا برائی کی، فرما برداری کے اعمال کیے یا اللہ کی نافرمانی کا عمل کیا، ایک ایک عمل انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور انسان دیکھے گا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری۔ یہاں گزرنے والے ہر لمحے کا، ہر منٹ کا حساب لیا جائے گا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یہ آیت سن کر کہ حضور علیہ السلام، میں اپنے تمام اعمال دیکھوں گا، کیا مجھے سارے اعمال دیکھنے پڑیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر پوچھتے ہیں بڑے بڑے عمل بھی دیکھنے پڑیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے عمل بھی دیکھنے پڑیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر کہنے لگے ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید
خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ جو نیک اعمال ہیں وہ 10 گنا سے 700 گنا تک، بلکہ اللہ جل جلالہ اگر چاہیں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا کے حساب ثواب دیں گے، اور جو گناہ ہے وہ اسی کی مثل ہوں گے، اسے چاہیں گے تو بخش دیں گے، چاہیں گے تو پکڑیں گے۔ اور پھر سنو، کسی شخص کو اس کے اعمال نجات نہیں دے سکیں گے۔ پوچھا آپ کو بھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں، مجھے اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے، کیا اعمال کی مدار پر، اعمال کی بنیاد پر جب نجات نہیں ہوگی پھر اعمال کیوں کریں؟ اللہ کا حکم ہے اعمال کریں، رب کی رضا اور اس کے حکم کو مانتے ہوئے عمل کرنے ہیں۔